آپ نے سوشل میڈیا پر خبر دیکھی ہوگی کہ لندن سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو پاکستان بلایا اس کے بھائیوں نے اور کہا کہ آپ کی والدہ بیمار ہیں، وہ ملنا چاہتی ہیں اپنے پوتے سے، تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئیں۔ اور وہ شخص یہاں سے اپنے 27 سال کے بیٹے کو ساتھ لے کے گئے، وہاں پر فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے بڑے بھائی نے پسٹل نکالا اور ان کے بیٹے کو گولی مار کے کہا کہ اس کے لیے تم جائیداد میں سے حصہ مانگتے تھے، ہم نے اس کو ہی مار دیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی میت کو لے کر لندن واپس آ گئے۔ یہ خبر درست نہیں جس طرح سے بتائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اصل حقائق کیا ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ یہ واقعہ گجرات کے علاقے ڈنگا کے تھانہ کنجا کی حدود میں پیش آیا، جہاں پر لندن سے اپنے والد کے ہمراہ گئے ہوئے ایک نوجوان دانیال شیر کو بدقسمتی سے قتل کر دیا گیا۔ دانیال شیر جو ہے اپنے والد چودھری اشفاق کے ہمراہ لندن سے گئے۔ وہ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے بولا کہ میں گاؤں جانا چاہتا ہوں، اپنی دادی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اور وہ اپنے والد کو چھوڑ کر گاڑی لے کر اپنے گارڈز کے ہمراہ وہاں سے اپنے گاؤں چلے گئے۔ ان کے والد سے ہماری ملاقات ہوئی لندن میں ان کے گھر کے اندر۔ انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ میں ہر گھنٹے کے بعد فون کر کے اپنے بیٹے سے پوچھتا تھا کہ آپ خیریت سے ہو، آپ ٹھیک ہو۔ ان کے شاید ذہن میں کچھ تھا اس حوالے سے، اس لیے وہ بار بار ان سے خیریت کا پوچھتے تھے۔ اور واقعہ ان کے والد کی زبانی اس طرح سے پیش آیا کہ وہ اپنے تایا کے ساتھ بیٹھے تھے اپنے گھر کے اندر، جو ان کا آبائی گھر ہے جو اس گاؤں میں ہے، اور تایا جو ہیں ان کے اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھے کسی وجہ سے۔ انہوں نے اپنا پسٹل نکالا اور ہوائی فائر کرنے کے لیے، اور ان سے گولی لگی، اور یہ نوجوان کو گولی دل سے لگی اور بیک سے نکلی، اور اسی وقت جو وہاں پر گارڈز موجود تھے انہوں نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی انہیں اٹھایا اور ہسپتال کی طرف چل پڑے، لیکن راستے میں نوجوان جو ہیں وہ دم توڑ گئے۔ اس واقعے میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ چودھری مشتاق جن سے یہ مرڈر ہوا، وہ اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی سے رابطہ نہیں کیا، نہ وہ پولیس کے پاس گئے، بلکہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے، اور 2 دن کے بعد انہوں نے پولیس کو گرفتاری پیش کی۔ گرفتاری پیش کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی عبوری ضمانت بھی کروا لی تھی۔ اب وہ پولیسی تحویل میں ہیں، ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے اور وہ تھانہ کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے ان کے بھائی کے مطابق اعتراف کر لیا ہے کہ ان سے قتل ہوا ہے۔ جو آلہ قتل ہے پسٹل، وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے، 30 بور کا جو پسٹل ہے۔ جو نوجوان تھا اس کی میت واپس لندن لائی گئی، اس کا پاکستان کے اندر بھی پوسٹ مارٹم ہوا، اور یہاں پہ لندن واپسی کے بعد ان کا یہاں پہ بھی میت کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور ان کی تدفین لندن کے اندر کر دی گئی۔ انہیں لندن کیوں لایا گیا؟ ان کی جو والدہ ہیں وہ لندن میں رہتی ہیں، اور ان کی والدہ اور ان کی بہنوں کی یہ خواہش تھی کہ ان کی تدفین یہاں پر کی جائے لندن کے اندر۔ نوجوان دانیال شیر کے والد چودھری اشفاق نے ہمیں بتایا کہ وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور وہ اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے بھائی سے غلطی سے بھی قتل ہوا ہے تو وہ اس وقت چونکہ ہوش میں نہیں تھے، لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ ان کے بیٹے کو مرڈر کر دیں۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ساری امیدیں ان کو اپنے بیٹے سے تھیں۔ ان کی وائف، ان کی بیٹیاں بڑی پریشان ہیں، اور اسپیشلی جب اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف قسم کی باتیں لکھی گئیں تو اس کی وجہ سے انہیں دلی تکلیف ہوئی۔ مقتول دانیال شیر جو ہیں بڑے ٹیلنٹڈ نوجوان تھے۔ انہوں نے ڈنمارک کی فوج کے اندر بھی ٹریننگ کی، اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کی یونیفارم کے اندر۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے بزنس میں قدم رکھا تو اپنے والد کے بزنس کو جوائن کیا اور اس کو مزید ایکسپینڈ کیا۔ ان کے والد نے ہمیں بتایا کہ وہ ابھی بلغاریہ کے اندر بھی انہوں نے اپنی کمپنی رجسٹر کروا رکھی تھی۔ ان کی پیدائش ہوئی 1997 میں ڈنمارک کے اندر، جس کے بعد اپنے والد کے ہمراہ وہاں پہ رہے، لیکن بعد میں یہ لندن موو ہو گئے۔ یہاں پہ انہوں نے بزنس بھی کیا، بڑے سکسیسفل ان کا والد کا بزنس تھا جس میں یہ حصہ دار بنے۔ بعد میں انہوں نے اپنا بزنس بھی یہاں پہ سٹارٹ کیا، اور ابھی بھی انہوں نے یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر یہ اچھا بزنس اپنا کر رہے تھے۔ ان کا جو بزنس ہے سافٹ ڈرنکس کا بزنس ہے، جو اس کو وہ سنبھال رہے تھے۔ اب جن سے مرڈر ہوا ان کا نام چودھری مشتاق ہے، جو کہ چودھری اشفاق کے بڑے بھائی ہیں، جن کے بیٹے کا مرڈر ہوا ہے۔ اور چودھری مشتاق جو ہیں وہ بھی ڈنمارک میں رہتے ہیں، وہ بھی پاکستان چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے بچے جو ہیں 4، وہ بھی ڈنمارک کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ پاکستان میں وہ اکیلے گئے تھے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے۔ چودھری اشفاق نے بڑے دکھ کا اظہار کیا کہ ان کا بیٹا، جو ان کی ساری دنیا تھی، جن سے ان کو امیدیں تھیں، وہ قتل ہو گیا، اور قتل کرنے والا جو مبینہ طور پر وہ ان کا سگا بڑا بھائی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں تو اس معاملے کو میں چاہوں گا کہ انصاف ملے اور جو بھی قانون کے مطابق سزا ہے وہ دی جائے، چاہے ان کا بھائی ہے لیکن قتل ہوا ہے، ان کا بیٹا قتل ہوا ہے۔ اور بہت سارے جو ان کے ذہن میں بھی سوالات تھے کہ اگر ان کے بھائی سے یہ حادثاتی قتل ہوا ہے تو پھر انہوں نے ضمانت کیوں کروائی، اپنی عبوری ضمانت وہ کیوں کروائی۔ چودھری اشفاق کہتے ہیں کہ ان کا پولیس کے ساتھ رابطہ ہے، اور پولیس انہیں لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کر رہی ہے، FIR درج ہو چکی ہے، اور انہوں نے جلد پاکستان واپس بھی جانا ہے تاکہ وہ اس معاملے کو آگے پرسو کر سکیں۔ چودھری اشفاق سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی جائیداد کا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ
ہے یا آپ کی کوئی سانجھی جائیداد ہے جس کے اوپر آپ اپنا حق رکھتے ہوں اور اس کی وجہ سے یہ قتل کیا گیا ہو. انہوں نے اس بات کی تردید کی. انہوں نے کہا کہ جائیداد کا یا لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن جس طرح سے ان کو وہاں پہ موجود گارڈز نے بھی بتایا اور پولیس نے جو بیان لیا ہے جو مبینہ قاتل ہیں چودھری مشتاق ان سے, اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چودھری مشتاق اس وقت ہوش میں نہیں تھے اور ان سے گولی چلی اور وہ حادثاتی قتل ہوا ہے. لیکن جو سوالیہ نشانات ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر حادثاتی قتل ہوا تو پھر انہوں نے اسی وقت اپنے بھائی سے رابطہ کیوں نہیں کیا, انہوں نے گرفتاری کیوں نہیں پیش کی اپنی, وہ وہاں سے کیوں غائب ہوئے. یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کے سوال آنا باقی ہیں. البتہ یہ قتل کا بڑا سیدھا سادہ کیس ہے جس میں آلۂ قتل برآمد ہو چکا, جو مبینہ قاتل ہیں انہوں نے اعتراف کر لیا, گواہان موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس معاملے کو اور قانون اس معاملے کو کہاں تک لے کے جاتا ہے, اور کیا جو مقتول کے ورثاء ہیں خصوصاً ان کی جو والدہ ہیں جو بڑی پریشان ہیں, کیا انہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. انہوں نے بتایا کہ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن ان کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کر رہا ہے, اور جو ڈنمارک اور یو کے کی پولیس ہے انہوں نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور ان سے رابطہ کیا گیا ہے. اور ڈنمارک کی پولیس نے جو ڈیٹیلز ہیں مبینہ جو قاتل ہیں چودھری مشتاق ان کی وہ بھی لے لی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے پاکستان کے اندر انہیں انصاف نہ ملا اور جو مبینہ قاتل ہیں اگر انہوں نے ڈنمارک آنے کی کوشش کی تو انہیں بھی ایئرپورٹ پر اریسٹ کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں خود, زبیر گل, وہ بھی پاکستان میں موجود تھے اس واقعے کے وقت. انہوں نے بھی فیملی سے رابطہ کیا, ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے RPO گجرانوالہ طیب چیمہ سے بات کی ہے, اور طیب چیمہ جو ہیں وہ اس پورے معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں. انہوں نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ اس معاملے کو وہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور جو مقتول کے ورثاء ہیں انہیں انصاف دلانے میں بھرپور اپنی کوشش کریں گے. تاہم انہوں نے ایک بات کا اظہار کیا کہ برطانیہ کے اندر اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس معاملے میں جو مدعی ہے وہ ریاست بنتی ہے اور کسی بھی صورت میں جو قاتل ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن پاکستان کے قانون میں چونکہ دیت کا قانون موجود ہے, اس میں ورثاء کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں. اس کیس میں بھی چونکہ مبینہ قاتل جو ہیں وہ مقتول کے والد کے سگے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, اس لیے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید بعد میں فیملی کے پریشر یا والدہ کی وجہ سے اس معاملے میں کچھ نرمی کریں اور وہ معاف کر دیں قاتل کو. اس صورت میں زبیر گل کا یہ کہنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن پولیس, انتظامیہ, قانون جو بھی ممکن ہوگا اوورسیز پاکستانی کے اس قتل کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ جو ورثاء ہیں ان کو انصاف دلایا جائے.